ہمارے چینلس پر آنے والے تمام ویورز کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس ولاگ میں بہت کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ یہ ولاگ بھی آج ولاگ کا بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے۔ دیکھو، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ایک واقعہ، کچھ چیز ہیپن ہوئی ہو، کوئی ایک واقعہ ہو یا کوئی ایک چیز ہو جو دو لوگ دیکھتے ہیں، سیم چیز، سیم انسیڈنٹ، سیم میٹر دو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن دونوں کی رائے، اس کے بعد جو دو لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، دونوں کی جو رائے ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ سیم انسیڈنٹ، سیم پلیس دیکھنے والے دو بندے، لیکن دونوں کی جو رائے ہوتی ہے بعد میں ڈسکرائب کرنے کی، وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہے، بلکہ ہم دنیا کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں جسے ہم خود دیکھتے ہیں۔ تو اس بات میں ہمیں سمجھنے والی ہے، اور اگین یہ ایک گیان ولاگ بننے والا ہے۔ سو اگر دو لوگ دیکھتے ہیں اور بعد میں جو ڈسکرائب کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ اپنے خود کی بنا پر ہوتا ہے، نہ کہ جیسا ہوتا ہے جیسے وہ مطلب دنیا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ ہر انسان اس کو ویسے ڈسکرائب کرتا ہے جیسا وہ خود۔ اگر اس چیز کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو دیکھو، ہر انسان نا اپنی کہانی کے چشمے سے دنیا کو دیکھتا ہے، اپنی اس نظریے سے، اپنی سوچ سے۔ اگر کسی کے ساتھ ماضی میں دھوکا ہوا تو وہ نئے لوگوں پر بہت زیادہ اعتبار نہیں کرے گا۔ ایک بندہ اس کے سامنے ٹرسٹڈ ہے، اس کا مطلب ایک وہ کہے گا ہاں یہ ٹرسٹڈ ہے، لیکن پھر اس کے اندر سے آواز اٹھے گی نہیں، اعتماد نہیں کرنا، کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا، کیونکہ وہ دھوکا کھا چکا ہے۔ اور اسی طرح اگر مطلب اس چیز کو ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو ایک ایسا بندہ جس نے ابھی تک دھوکا نہ کھایا ہو، جس نے کوئی مطلب دھوکا وغیرہ نہ کھایا ہو، تو وہ بندوں پر جلدی سے اعتماد کر لیتا ہے، وہ لوگوں پر جلدی اعتماد کر لیتا ہے، بیکاز اس نے کبھی لائف میں دھوکا نہیں کھایا۔ ایک بات ایک شخص کو نارمل لگتی ہے، دوسرے کو یہ بات مشکل لگتی ہے، تو یہ کیونکہ ایک نے نارمل لائف گزارا، اس نے اونچ بھی نہیں دیکھی، اور دوسرا بہت مشکل لوگوں کو دیکھ گزارا۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ فوجی مائنڈ، فوجی دماغ ہمارے کا عجیب دماغ، بیکاز وہ فوج میں رہ کر وہ اس کا سارا مائنڈ لے گیا ہے۔ ایک شخص نے دھوکا کھایا ہو تو اس کے مائنڈ میں یہ نہیں ذہن آ گیا کہ یہ شخص بھی مجھے دھوکا دینے والا ہے، لیکن ہر شخص دھوکا نہیں دیتا۔ بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم ہر چیز کو اسی نظریے سے دیکھتے ہیں جس کا ہم خود ہیں۔ دیکھو، الفاظ سے زیادہ نا مطلب ہوتا ہے۔ دو لوگ ایک ہی جملہ سنتے ہیں، ایک ہی سے مشکل سمجھتا ہے، دوسرا تنقید سمجھتا ہے۔ اصل فرق الفاظ نہیں ہونا، سننے والے کی تشریح ہوتا ہے، جو سن رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے کیا پروسیس کر رہا ہے، اس کو کیا سمجھ رہا ہے۔ یہ بات تھوڑا سا ہوگی۔ باقی ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور چلو اس طرح کے بعد سب کچھ تھوڑی دیر بعد یہ باتیں بھول جائیں گے۔ بھائی دبے جذبات جو کہ یہ حقیقت کو بدلا دیتے ہیں، جذبات حقیقت کو دھندلا کر دیتے ہیں۔ انسان کو جذبات میں کوئی دستاویز نہیں دینا چاہیے۔ غصے میں ہوتا ہے تو وہ چھوٹی بات بھی بڑی لگتی ہے، جب خوش ہوتا ہے تو بڑے مسئلے بھی آسان کرتے ہیں۔ ایک انسان خوش ہے، فریش ہے، خوشی میں سے بڑے مسائل بھی آسان کرتے ہیں۔ سپوز آپ نے سوچ لیا لو میرج کا، لو میرج میں جتنے بھی اتنے بڑے مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے دکھیں گے، اور اسی سائڈ اگر آپ تو آگے بات سمجھتے ہیں۔ اگر ارینج میرج میں اتنا سا مسئلہ ہے تو آپ کو اتنا سا لگے گا، لیکن لو میرج میں اتنے سے مسئلے اتنے لگتے ہیں، اور وہ خوشی ہوتی ہے تو وہ خوشی میں سالو بھی ہو جاتے ہیں۔
اینڈ سب انسان اگر خوشی سے اپنے مسائل سالو کرے تو وہ ایزیلی سالو کر سکتا ہے. اگر وہ اپنے مسائل کو لے کر بیٹھ جائے اینڈ کیا کہتے ہیں ان پر کتنا کھلانا اسٹارٹ کر دیں تو وہ جو مسائل ہوتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں نہ کہ ان کا سلوشن ملتا ہے. اینڈ وہی طرح دیکھو ہم وہی دیکھتے ہیں جس پر ہم یقین کرتے ہیں. یہ کسی کڑوی حقیقت ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت عجیب بات ہوتی ہے لیکن ہم وہی چیز دیکھتے ہیں جس پر ہم یقین کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ لوگ خود غرض ہیں تو آپ کو ہر جگہ خود غرضی نظر آئے. آپ جہاں چلے جائیں آپ کو خود غرضی نظر آ جائے گی. آپ کرتے رہیں گے خود غرض لوگوں سے پیچھا کرنے کے لیے لیکن آپ کو ہر جگہ خود غرض لوگ نظر آئیں گے. اگر آپ کو یقین ہو کہ دنیا میں جو لوگ ہیں تو آپ نظر انہیں بھی تلاش کر لے گی. لیکن اگر آپ کا یقین ختم ہو گیا تو پھر آپ کو کوئی اچھا نظر نہیں آنے والا. آپ کو سب مطلبی اور خود غرض نظر آئیں گے. دماغ جو ہے نا یہ دماغ یہ بڑی عجیب چیز ہے. دماغ اکثر اپنے یقین کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نا مطلب پروف بھی کیا گیا ہے سائیکالوجی میں کہ دماغ جو ہے یہ اپنے یقین کو پوری کوشش کرتا ہے کہ سچ ثابت ہو. اگر یقین کر لیا کہ دنیا میں کوئی کیا کہتے ہیں دنیا میں کوئی اچھے لوگ موجود نہیں ہے تو یہ اس چیز کو پروف کرنے لگ جائے گا اور سب کو خود غرض یا سب تصور کرنے لگ جائے گا. اس لیے سب سے پہلے انسان کا اپنے دماغ پر کنٹرول ہونا چاہیے. یہ کہتے ہیں دل یہ دماغ سب چیزیں دل یا کرتا ہے. ساتھ جذبات یہ دل کا کام ہے فون پمپ کرنا بس. اینڈ بائی دا وے ہر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ دشمنی نہیں ہوتے. سو تھوڑا سمجھ کر چلیے گا. اینڈ اکثر مسئلہ حقیقت میں کہانیوں میں باتیں تھوڑی عجیب آ رہی ہیں. دیکھو کئی دفعہ کوئی واقعہ ہے صرف 5% نقصان ہوتا ہے باقی 95% جو ہے نا نقصان وہ کہانی دیتی ہے جو ہم اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں. مثلاً اگر اس نے کہا نا اب سب ختم ہو گیا یا میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا تو یہ 2-3% باقی یہ اس کا کھیل ہے. اس نے کہہ دیا نا پھر مسئلہ ہے. تو 95% نا مائنڈ کنٹرول کرتا ہے آپ کو. پہلے اپنے مائنڈ کو کریں. باڈی بلڈر نے بہت زیادہ وزن اٹھا گیا تھا تو جب اس کے پاس پوچھا گیا کہ نے اتنا وزن کیسے اٹھایا تو اس نے کہا میں نے تصور کیا ہوا تھا کہ اس وزن کے لیے میری بیٹی اور میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پسند پیار کرتا ہوں. اینڈ اگر میرے سے یہ وزن چھوٹ گیا تو وہ مر جائے گی جس کی وجہ سے میرے مائنڈ نے کہا اسے نہیں چھوڑنا تو وہ اسے نہیں چھوٹا اور میں دماغ پاگل بن گئی. میں نے اتنا زیادہ کوئی ویٹ نہیں اٹھایا ہوا. اگر میں پہلے سے ایک تصور کر لیتا کہ میں نے اتنا بڑا ویٹ اٹھایا ہوا ہے اور اتنا زیادہ ٹائم کے لیے اٹھایا ہوا ہے تو مجھ سے یہ نہ ہوتا. تو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ پاگل بناؤ اینڈ پھر اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرو. پھر اپنے جو اچیومنٹس ہے ان کے ساتھ کرو. یہ بات بالکل مائنڈ میں نہ آئے تو سب ختم ہو گیا یا آپ کامیابی ملنا مشکل ہے. اینڈ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا وہ فوراً نتیجہ نکال دیتے ہیں. عام لوگ فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں. ذہین لوگ فیصلہ سوچتے ہیں اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوگا پھر فیصلہ سے لیتے ہیں فیصلہ سناتے ہیں. ذہین لوگ فوراً فیصلہ دیکھا جائے گا تو ایسا نہیں کرنا.
اور سمجھدار لوگ اس سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کر دوں گا تو کیا ہوگا، اس طرح کروں گا تو کیا ہوگا، اینڈ اس کی پروبیبلٹی کیا ہے، ساری چیزیں وہ نہیں رہی ہے، کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی فیصلہ لیتے ہیں، اور یہی عادت صحیح فیصلہ کرنے میں مطلب صحیح ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو آپ لوگ کہیں گے کہ کب سے بول رہے ہیں، بولنا آسان ہوتا ہے، سننا اور اس پر کام کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ کسی بات کو سننا اور کسی بات کو توجہ سے سننا بھی اپنے آپ میں ہنر ہے۔ اکثر لوگ سننے کے لیے نہیں سنتے، بالکل وہ کہیں بھی نہیں سنتے، لیکن صرف اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کب میری باری آئے گی اور میں سناؤں گا، میں اپنی آپ دوسروں کی بتا رہے تو توجہ سے سنیں۔ جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، آپ نے بالکل میں نوٹس کیا ہوگا۔ جب اپنی باری آتی تو یہ کہتے ہیں توجہ سے سنو، چپ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو آپ اگر آپ نے کوئی بات سنانی ہے مشورہ دینا تو اس سے پہلے آپ ادر کے مشورہ توجہ سے سننے دیں، ہو سکتا ہے ان کا جو مشورہ وغیرہ ہے یا جو بھی ہے وہ فیصلہ آپ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ ایون وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کمپنی کے مالک ہیں تو کمپنی کے امپلائی سے بھی مشورہ لیں۔ اور میکڈونلڈ کی کمپنی میں میکڈونلڈ کے ایک عام مطلب امپلائی نے بہت اہم اسٹریٹجی بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ پیزا کے ساتھ جو کیچپ وغیرہ کی پوڑیاں ہوتی ہیں یہ ساتھ دو فری میں، لوگ اسے دیکھیں گے، ان کو مزید من کرے گا پیزا کھانے کا اور زیادہ آرڈر آئیں گے۔ تو کسی کی بھی رائے آپ کی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انسان نہیں ہے تو کہا جاتا ہے آپ دیواروں سے مشورہ دیں۔ سو آپ ہر ایک کے مشورے کو ترجیح دیا کریں۔ یہ زاویہ نظر سے جڑا ہوا ہے، آپ کس نظریے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ نظریہ آپ کی زندگی کے معیار کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ دو لوگ ہیں، ایک ہی حالات میں، ایک ہر وقت شکایت کرتا ہے، دوسرا انہیں حالات میں موقع تلاش کرتے ہیں۔ تو آپ خود ڈسکس کر لیں کہ کون سکسیسفل بنے گا۔ وہ جو ہر وقت حالات کی کیا کہتے ہیں خامیاں نکال رہا ہے، ہر ایک کو کہہ رہا ہے میں اس حالات میں ہوں، یہ وہ ہے، اس طرح مشکل ہوئی، اور دوسرا وہ جو اس مشکل حالات میں بھی موقع فائنڈ کر رہا ہے کہ اس میں کیا اپرچونیٹی ہو سکتی ہے جو میں اویل کروں اور سکسیسفل بن جاؤں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بندے پہ خود پر ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ آیا اس وقت شکایت کرتے ہیں یا پھر آپ اپرچونیٹی فائنڈ کرتے ہیں اینڈ سکسیسفل بنتے ہیں۔ فرق جو ہے نا حالات میں نہیں، سوچ کے زیادہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ بزنس میں سیٹ والی تو آپ بزنس کریں گے، نوکری کر لیں تو پھر آپ کے پاس جتنا بڑا بزنس اپرچونیٹی ہو آپ وہ اویل نہیں کر سکتے، آپ نوکری کی طرف ہی جائیں گے۔ اینڈ سو مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے۔ خیر بہت زیادہ نیند نہیں ہے، اس لیے اس ولاگ کو یہیں پر وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ بہت جلد ملتے ہیں ایک برانڈ نیو ولاگ کے ساتھ۔ دیکھو آج پر تھوڑا سا وائنڈ اپ کر لیتے ہیں باتوں کو، کیونکہ باتیں بہت ساری ہوں گی اور تھوڑی بہت آپ سے مکسنگ وغیرہ گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے لاسٹ پر وائنڈ اپ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور آپ یہ نہ کہ کھانے کی لاگ میں کیا کہہ رہا تھا، کیا گیان دے رہا تھا، کچھ باتیں تو سننا چاہیے۔ یہ ہے یہ ولاگ مطلب براڈ ٹاپک پر تھا، اسپیسیفک ٹاپک نہیں تھا، اور لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں اس کو آخر پر وائنڈ اپ کرنے کی۔ دیکھو شاید عقل مندی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا جواب چاہیں، ناٹ
गुड। अक्लमंदी शेयर ये है कि हम जो है ना ये समझें कि हमारी राय और हकीकत हमेशा एक जैसी नहीं होती। अगर हम ये कहें सब कुछ ख़त्म हो गया या अब मैं कभी आता ही नहीं सकती या हकीकत नहीं, ये सिर्फ हमारी अपनी पागल वाली राय है। और राय पॉजिटिव रखें, माइंड को बेवकूफ़ रखें, माइंड को कहें मैं ही कहता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर की ऐसा कहते हैं, आपने मेसी को या रोनाल्डो को ज़्यादातर देखना क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा कहते हुए खुद को ऐसा कहते हुए सुना होगा उसके वीडियो गेम ग्राउंड में खुद से ही कह रहे होते हैं आई विल डू इट, आई विल डू इट, तो मैं ये कर जाऊँगा या ये वो कभी क्या करो। तो उर्दू ट्रांसलेशन की होता मैं ये कर जाऊँगा, मतलब गोल करना हो तो गोल कर जाऊँगा या मैं ये कर सकता हूँ, इस तरह वो अपना इंग्लिश वगैरह में कह रहे होते हैं। सो आप भी कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, तो आप जल्द से कर जाएंगे। और जितना इंसान इस भाग को समझता है उतना ही इसका जहन वसी होता है कि हर की पॉजिटिव और नेगेटिव। एक कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, एक कहता है नहीं आप भी तो रेल गेम बाकी है, अगेन तो सब कुछ आ जाएगा। तो ये मौजूद जो था बहुत ब्रॉड था एंड कुछ चीज़ें जो है जो नफ्सियाती तौर पर प्रूफ हैं और इंसानी इस इलाज में जो हमने बातें डिस्कस की हैं उसमें इंसानी रवैये के फलसफे भी अलग हुई थोड़ी नहीं आई एंड कुछ लोगों को काफ़ी सारी हद तक पैदा थी। और बाकी ये ख्याल की तो पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो काफ़ी कर दिया क्या करने में, सक्सेसफुल बनने में। भाई तो आजकल लाइटिंग का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। तो एक बंदा कहता है कि लाइट नहीं, ये काम नहीं हो रहा, और एक बंदा उस हालात में भी काम कर रहा होता है किसी न किसी तरह एंड उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज़ कर रहा होता है। तो आपने ना हर एक हालात में वर्क करना है और उसको अपने मुताबिक डालना है। बाकी मसाइल जो होते हैं वो हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं, किसी की पर्सनल ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, किसी को फाइनेंशियली मसाइल होते हैं, किसी को हेल्थ के मसाइल होते हैं, किसी को क्या मेंटली हेल्थ किसी की साइड नहीं चल रही होती है, किसी के पास फैसिलिटीज़ नहीं होती बल्कि जैसे हमारे पास मतलब लैपटॉप मोबाइल वगैरह सब कुछ है, तो कुछ लोगों के पास ये तक नहीं होता। अगर हम अपने आप को थोड़ा सा इन लोगों के साथ कंपेयर करें तो बंदा को लगता है कि यार ठीक है, चेयर पर बैठा हूँ, टेबल सामने, लैपटॉप सामने, कूलर चल रहा है, ठंडी हवा में बैठा हूँ सुकून से। एंड अगर हम कंपेयर करेंगे खुद को उन लोगों के साथ जो एसी पर बैठे हुए हैं, फिर हम डिस्करेज करेंगे। और हाँ, कंपेयर करना चाहिए वो चीज़ हासिल करने के लिए। मैं सबका क्या करूँ, वर्क करूँ और उन तक पहुँच जाऊँ। अगर हम कंपेयर करेंगे इसलिए कि हाँ मेरे पास एसी नहीं है, घर नहीं रहता, तो काम नहीं हो रहा, एसी हो तो फिर एसी ऐसे नहीं आएगा। काम करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल होगी गाइस। सो उम्मीद है थोड़ा सा आपकी बातें समझने में आए होंगी। बाकी हमारा जो हमारा मौसम मांग होगी नहीं चाहिए बड़ी जो है। देखो हो सकता है मसला जो है ना वो दुनिया में कम हो, लेकिन हमारे जो देखने का नज़रिया है वो उन मसाइल को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ज़्यादा बना रहा हूँ। तो ये चीज़ भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा एंड हर चीज़ को एहतियात से देखिएगा। बड़ी जगह लंबा हो चुका है एंड हमें भी बहुत नींद आई हुई है गाइस। सो
لاسٹ پر ہارٹلی وینڈ اپ کر لیتے ہیں. لیکن حقیقت ایک ہوتی ہے، خیر مختلف ہوتی ہے. اینڈ دماغ جو ہے فلٹر کی طرح کام کرتا ہے، جسے اسے کہا جائے وہ اسے کو بنایا جا سکتا ہے. مقصد جو ہے نا اکثر حالات نہیں ہوتے، مسئلے ہم خود کریٹ کر لیتے ہیں. اینڈ جس بات میں فیصلے نہ لیا کریں بہت مشکل پڑ جاتے ہیں، اور ہم وہی ڈھونڈتے ہیں جس پر ہم یقین کرتے ہیں. پلیز ہاں آپ نے دھوکہ کھایا ہو تو اب یہ ابھی بھی میرے ذمہ دار نے کسی بات بھی میری پر نہیں ٹرسٹ کریں گے، لیکن ابھی بھی دنیا میں میں اچھا نہیں ہوں، لیکن دنیا میں بہت سے اچھے ہیں. جلدی نتیجہ جو ہوتا ہے، جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ نتیجہ نکال کر فیصلہ کرتے ہیں. اینڈ جو رائے بدلنا ذہانت کی نشانی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ آپ شرمندگی محسوس کریں. اینڈ زاویہ نظر زندگی بدل دیتا ہے. آپ اس زاویے سے دیکھیں گے آپ کو ویسی بھی نظر آئے گی. آپ کا زاویہ نظر جو ہونا ہے یہ بہت اہم ہے. یہ آج کے کلاس میں بہت اہم بات تھی، زاویہ نظر. اور یہ بھی ریسنٹلی پتہ چلی ہے کہ نہیں زیادہ پتہ، مطلب پہلے بھی میرا زاویہ زیادہ نگیٹو نہیں تھا، لیکن اس بات کے پتہ کر چلنے سے میرا زاویہ نظر بہت اچھا بن گیا، اور میں نے کافی ساری چیزیں امپرومنٹ ملائیں. امید ہے آپ بھی زاویہ نظر پر اور تھوڑے بہت ریسرچ کریں گے اور اپنے زاویہ نظر کو کیا کہتے ہیں امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. بائی دا وے اینڈ زاویہ نظر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں آپ پہلے گیس کر لیں، پھر میں چیٹ جی پی ٹی پوچھ کر بتا دیتا ہوں. دیکھو ایزی وے میں کہتے ہیں وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس یا پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو پوائنٹ. شارٹلی آپ کا جو ویو پوائنٹ ہے دنیا کو دیکھنے کا وہ اچھا ہونا چاہیے، اسے امپروو کریں. یا پرسپیکٹو پوائنٹ آف ویو یا وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس، یہ ویسے کلیئر ہے. وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس یہ بہت اچھا ہونا چاہیے گائز. ویسے تو اس پر سپریٹ کلاس ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں ہم نے ڈسکس کر لیا. اگر کبھی ٹائم ملا اور ہم نے اس پر بہت زیادہ ریسرچ کر لی اور بہت زیادہ انفارمیٹیو چیزیں ہم کو مل گئی تو ہم اس کے پوائنٹ پر وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس پر ایک الگ بلاگ آپ کے لیے لے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.